اگلا سوال یہ ہے کہ پرندوں کو قید رکھنا درست عمل ہے؟ شریعت کی روح سے بتایا۔ حالانکہ ایک زندہ اور جاندار چیز کو قید میں رکھنا جو کہ اڑنے والی ہو، انسان سے دور جا سکنے والی ہو، پھر بھی اس کو قید کیا جائے تو یہ کیسا ہے شریعت کی روح سے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اما بعد۔ یہ مسائل کا بتانا بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنی ہیں۔ انسان عبادت کے لیے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ذہن کا سینس ہو، پرندوں کے ذہن کا بھی وہی سینس ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم ایک چار دیواری میں چند دن نہیں گزار سکتے، ہم ایک کمرے میں ایک جگہ بند نہیں رہ سکتے، ہم پنجرے میں نہیں چیخیں گے ہم، لیکن پرندوں میں ضروری نہیں کہ یہی سینس ہو۔ چیجے کہ نظر آتا ہے تھوڑا بہت جب وہ پھدکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو اسلام ہے نا، اور ہماری شریعت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس طرح کے اعمال افعال ہوئے ہیں یا نہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2150 ہے۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا ایک پرندہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن الناس خلقا، سب سے زیادہ با اخلاق تھے، اور میرے بھائی کا ایک پرندہ تھا اور وہ بلبل تھی۔ اس کی وضاحت بھی ہے، کیا تھی؟ وہ بلبل تھی، اور اس کو میرے بھائی کو ابو عمیر کہا جاتا تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرماتے، دیکھتے اور فرماتے، اے ابو عمیر، نغیر کا کیا ہوا؟ نغیر جو ہے وہ اس چڑیا کا نام رکھا ہوا تھا، بچے اسے نغیر نغیر کہتے تھے۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور وہ فوت ہو گیا، مر گیا پرندہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کا دل بہلانے کے لیے کہ یہ روئے نہ، تو فرماتے تھے ما فعل نغیر کو کیا ہوا؟ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بچے پرندوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اب یہاں یہ وضاحت نہیں کہ اس کو قید کیا ہوا تھا، وہ آگے آ جاتی ہے وضاحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے 3318، اس میں فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا، کہ اس کو باندھ کے رکھتی تھی اور کچھ کھلاتی تھی نہیں تھی، اور اسے چھوڑتی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب وہ مر گئی، تو بلی مر گئی، وہ زمین کی چیزیں کھا کھا کے مر گئی، تو پھر یہ عورت جب مری تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا، ڈال دیا۔ اب یہ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث جو لکھی ہوئی حیات الصحابہ میں، کہ صحابہ کے پاس پنجرے تھے، ان میں پرندے ہوتے تھے، اور وہ اٹھا کے چلتے تھے، جیسے کہ آج کل ہمارے شوقیہ لوگ اٹھا کے چلتے ہیں۔ تو یہ تو صاف واضح ہے کہ کسی پرندے کو پنجرے میں رکھنا ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کو پنجرے میں نہیں رکھتے، پر کاٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ کھلائیں پلائیں۔ شرط کیا ہے؟ ان کو تکلیف نہ دیں۔ شرط کیا ہے؟ ان کو بیمار نہ کریں، بیماری میں ان کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے جی؟ ان صورتوں میں، اور پرندوں کو بیچنے خریدنے کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن پرندہ ہو چاہے پالتو کوئی جانور ہو، لڑانے کے لیے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب پرندوں کو شکار سکھایا جاتا ہے، شکار کے لیے بھی ٹھیک ہے، جیسے باز کو رکھا جاتا ہے، شکرا ایک اور پرندہ ہے اس کو رکھا جاتا ہے، کتے کو رکھا جاتا ہے۔ ان کو سکھانے کے لیے رکھنا، باندھنا، قید کرنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ صاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کے پاس بھی تھا، اور جو قیودات ہیں، جو شرائط رکھی گئی ہیں، وہی جو عورت جو جہنم میں چلے گی اس کی شرائط کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ بیمار ہونے کی صورت میں علاج معالجہ ہو، اور ان کو لڑانے کے لیے نہ ہو۔ نمبر 6، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو مانوس کیا جائے، تاکہ ان کو قید کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جیسے طوطے کو کرتے ہیں، کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، بس بات ہی ختم۔ اگر بالفرض قید کرنا بھی پڑے تو ان کی رہائش کا بہتر سے بہتر بندوبست کریں۔ غیر انسان ہے نا، اشرف المخلوق تو نہیں ہے کہ خود سارے کام کر لے گا، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ تمام تر سہولیات کے باوجود اگر کسی شخص کی ملکیت میں کوئی پرندہ مر جائے تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوگا۔ تمام تر سہولیات دینے کی بنا پر پھر پرندہ اس سے کیا ہو گیا؟ مر گیا کسی طریقے سے، وہ گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پرندے پر کسی قسم کا ستم نہیں کیا۔ واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ۔